مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام فانی سے رہانی لائٹ ٹی وی کی وساطت سے آپ کے ساتھ پاسٹر تنویر شاہد۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے فانی انسان اگر فنا کے در پر ہے تو اس کے لیے کون سے آپشن موجود ہیں، کون سا رستہ اس کے لیے ہے۔ تو کلام مقدس میں سے ایک آیت دیکھیں گے ہم، اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19 آیت۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، آپ کہیں گناہ میں گر گئے ہیں، فنا کی حالت میں ہیں، اس فنا کی زندگی سے واپس آنے کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے آپ فنا ہیں، مٹ جائیں گے۔ اور گناہ ایک ایسا عمل ہے جو کرنے سے نہ صرف آپ کی فزیکل حالت تباہ ہوتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اطمینان اور تازگی ہے وہ آپ کے اندر سے روٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کی جو روح ہے وہ دب جاتی ہے، ڈپریشن میں آ جاتی ہے، خوف زدہ رہتی ہے۔ اور خدا نے انسان کے لیے دروازہ کھولا اس خوف سے نکالنے کے لیے، اس خوف کے اثر کو کم کرنے کے لیے۔ آدم کی جبلت میں یہ شامل ہے گناہ کرنا۔ آدم نے گناہ کیا اور گناہ میں گر گیا۔ گناہ میں گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر شخص گناہ میں گر سکتا ہے اور گرتے آئے ہیں، لیکن گر کر گرے رہنا یہ بڑی ندامت کی بات ہے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ آپشن آپ کے پاس موجود ہے، توبہ۔ آپ توبہ کریں اور خدا کی جانب رجوع لائیں، کلام مقدس کی جانب رجوع لائیں، تو آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے اور تازگی کے دن آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو فانی انسان کو روحانی بنا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل میں ایک واقعہ ہے جو ایک بیٹی کا واقعہ ہے۔ وہ بیٹی گناہ میں گر گئی، توریت کی ماننے والی یہودی عورت ہے، لیکن وہ زناکاری میں مبتلا ہو گئی، اور کلام کہتا ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس کا چلن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یسوع المسیح کسی فریسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 36 سے 50ویں آیت تک، 36 سے 50ویں آیت تک، کسی فریسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہاں ایک عورت بھی آتی ہے جس کا جو بد چلن ہے، جس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، اور وہ زناکاری میں مبتلا ہے، طوائف بن چکی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج 20 باب اس کی 14 آیت میں، 10 احکام میں خدا نے واضح طور پر بزرگ نبی موسیٰ کو بتایا کہ یہ واضح طور پر لکھ لو، تو زنا نہ کرنا۔ زنا کرنے سے انسان کی فزیکل حالت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ زنا کرنے سے انسان کا روحانی طور پر رشتہ جو خدا سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی حضوری میں رہنے والے بھی پاک ہونے چاہیے۔ لیکن زنا ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو بد چلن قرار دیتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہتی، لوگ اس سے دور ہٹتے ہیں، لوگ اس سے کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے، دن کی روشنی میں اس سے دور رہتے ہیں، اور رات کی روشنی میں اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے اس کی قربت میں بڑھتے ہیں۔
اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ وہ زنا کرنا چاہتے، وہ فیل کرنا چاہتے ہیں رات کی اندھیروں میں، لیکن دن کی روشنی میں وہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ یہ عورت یہودی معاشرے میں رہ رہی ہے، یسوع المسیح کے دور میں رہ رہی ہے، اور یہ کلام کو پڑھتی ہے، کلام کی سچائیوں سے واقف ہے۔ یہودی ہے، توریت کی ماننے والی ہے، یہودی بچہ 12 سال کی عمر میں پہلی 5 کتابوں کا توریت کا حفظ کر لیتا ہے، پڑھتا ہے۔ یہ عورت بھی کلام کو پڑھتی ہے، لیکن ایک برے فعل میں پھنس گئی ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا گناہ میں گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر شخص گر سکتا ہے، لیکن گناہ میں گرے رہنا یہ بری بات ہے۔ آپ کے پاس آپشن موجود ہے کلام کا۔ یہ فریسی کے گھر میں آتی، اس کا نام شمعون ہے، اور اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ یہ آتی ہے اور آ کر ایک عطر دان اس کے پاس ہے، اور اس عطر کو یسوع المسیح کے پاؤں میں ڈال دیتی ہے۔ اس عطر کو توڑتی ہے اور یسوع المسیح کے پاؤں کے اوپر یہ سارا عطر بکھیر دیتی ہے، اور اپنے بالوں سے مسیحا کے پاؤں صاف کرتی ہے، اور روتی ہے، اور اس کے پاؤں کو بہت چومتی ہے۔ کیوں یہ چومتی ہے پاؤں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے تو زنا نہ کرنا۔ ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے کلام مقدس میں سے۔ خروج 20 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے تو زنا نہ کرنا۔ جب بزرگ نبی موسیٰ خدا کے حضور گیا تو اس کو یہ میسج ملا کہ تو زنا نہ کرنا۔ پھر ہم احبار کی کتاب اس میں دیکھتے ہیں 19 باب میں خدا کیا کہتا ہے، اگر تو نے میرے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے، اپنی روح کو مطمئن رکھنا ہے، اپنی روح میں بیدار رہنا ہے، میرے ساتھ تو نے کنیکشن میں رہنا ہے، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ احبار 19 باب اس کی پہلی سے دوسری آیت ہم دیکھیں گے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ خدا کہتا ہے میرے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تجھے پاکیزگی میں رہنا پڑے گا۔ تیرا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ میں خود پاک ہوں، میں خود پاک ہوں، اور تیرا تعلق بھی پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عورت زنا میں مبتلا ہو گئی، گر چکی ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، لوگ اس سے کٹ چکے ہیں، رشتہ دار اس سے منہ موڑ چکے ہیں، اپنے بہن بھائی اس کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں پسند کرتے، ماں باپ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ اگر یہ شادی شدہ ہے، اس کا خامد ہے، تو اس کے اس فعل کی وجہ سے وہ بھی شرمندہ ہے۔ اب یہ معاشرے میں اکیلی ہے، یہ دن کو سفر نہیں کرتی، دن کو باہر نہیں نکلتی، رات کی تاریکیوں میں لوگ اس کے پاس آتے ہیں پیسے لے کر تاکہ اس کے جسم کو حاصل کر سکے، لیکن یہ اکیلی اور مایوس ہے، ڈپریس ہے، کیونکہ کلام اس کی شہادتیں دیتا ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، استثنا 23 باب اس کی 17 آیت۔ دیکھیں کلام کیا کہتا ہے، اور یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فحشا نہ ہو، اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی جو لڑکیاں ہیں، جو خداوند کی بیٹیاں ہیں، وہ فحشا پن نہ کرے، وہ زنا کاری نہ کرے، اور نہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ لوتی ہوں۔ لوتی سے مراد لونڈے باز ہوں، وہ لونڈے بازی کو چھوڑیں، وہ زنا کی حالت کو نکال باہر کریں، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ پاک ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ پاکیزگی میں رہتا ہے، اور ہم پاک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور پاک خدا کے ماننے والے ہیں۔ یہ کلام مقدس جو ہم پڑھتے ہیں یہ خدا کے منہ سے نکلا ہے، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، پاکیزگی۔ اور یہ عورت
اور یہ عورت زنا میں مبتلا ہے۔ ہم امثال اس کا 5 باب اس کے چند آیتیں کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کلام زناکاری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ امثال 5واں باب اس کی 8ویں آیت، اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں، تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے کہ میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو زنا کر رہا ہے، تو اپنی جسمانی حالت کو بیمار کر رہا ہے۔ یہاں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائے، یعنی کہ یہ بدن میں بیماری لگ جاتی، روگ لگ جاتا ہے، اور آپ کی روح جو ہے اس میں ناپاکی آ جاتی ہے، روحوں کے باپ کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جسم میں آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو کمائی ہے، آپ کی محنت مزدوری کی جو کمائی ہے، آپ وہ کسی طوائفوں کو دے دیتے ہیں، طوائفوں کو ڈیرے پر لے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو پالتے ہیں، ان کے بچوں کو پالتے ہیں، اور آپ کے بچے بھوکے مرتے ہیں۔ اس لیے بیٹے زناکاری سے، زنا سے پیچھے ہٹ جا۔ کلام مقدس آپ کو سچائیاں بیان کرتا ہے۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کی عزت نہیں رہنے دیتی، انسان معاشرے میں منہ چھپاتا ہے، اور یہ بیٹی معاشرے میں منہ چھپا رہی ہے۔ یہودیوں کا سخت معاشرہ ہے، اور یہ وہاں رہ رہی ہے، اس کٹر معاشرے میں اس کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اس کے سب اپنے چھوڑ چکے ہیں، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اس نے یسوع المسیح کے بارے میں سنا۔ ایک شخص ہے اسرائیل کی گلیوں میں پھرتا، کبھی عبادت خانوں میں جاتا ہے، کبھی کوڑیوں کو پاک کر دیتا ہے، کبھی اندھوں کو بینائی دے دیتا ہے، کبھی لنگڑوں کو چلتا کر دیتا ہے، اور اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا کی نظر میں برے ہیں، جو دنیا کی نظر میں نکمے ہیں، جو دنیا کی نظر میں گناہگار ہیں۔ اس کا تعلق یہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ یہ دوسرے استادوں کی طرح نہیں ہے، یہ فریسیوں کی طرح نہیں ہے، یہ فقیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ گناہگاروں کے ساتھ ایک ریلیشن میں ہے، تعلق رکھتا ہے، گناہگاروں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ بڑے لوگوں نے اعتراض بھی کیا مسیح کے اوپر کہ تو گناہگاروں کے ساتھ رہتا ہے۔ مسیح نے کہا بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہیں، یہ روح میں بیمار ہیں، یہ فزیکلی طور پر بھی بیمار ہیں، یہ مینٹلی سکنس ہے، یہ روحانی بیماری ہے، اور جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ابلیس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ اور زنا سے جان چھڑانے کے لیے انسان کو پاکیزگی اور پاک لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ زندگی میں واپس آئیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع المسیح نے دبنگ اعلان کیا، مسیح نے ان فریسیوں اور فقیوں کو شرمندہ کیا کہ میرا تعلق ایسے گناہگاروں کے ساتھ ہے، میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، میں فانی انسان کو روحانی بنانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ اس کا روحانی خدا کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ وہ تعلق جو ٹوٹ چکا ہے گناہ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، میں اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ عورت یسوع المسیح کے پاؤں صاف کر رہی تھی، شمعون فریسی نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ خدا کا نبی ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ عورت کتنی گناہگار ہے، کتنی بدکار ہے، اس کا چال چلن درست نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ معاشرے کے اوپر ایک دھبا ہے۔ لیکن مسیح نے اس کے خیالوں کو معلوم کیا، اس سے کہا شمعون، کسی ساہوکار کے لوگوں نے پیسے دینے تھے
किसी ने 500 दिनार और किसी ने 50 दिनार। तो जब उनसे कर्ज तलब किया गया तो दोनों के पास पैसे नहीं थे, तो साहूकार ने उनको माफ कर दिया। और कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? शमौन ने कहा, वो जिसके ज्यादा कर्ज माफ हुआ। मसीह ने उससे कहा, तूने अच्छा जवाब दिया, तूने खूब जवाब दिया। इस औरत के तेरी नजर में गुनाह ज्यादा है, इस औरत के तेरी नजर में गुनाह ज्यादा है, ये तेरी नजर में गुनाहगार है, ये तेरी नजर में ज़नाकार है। लेकिन तू मुझे बता, ऐसा कौन सा शख्स है जो कलाम के ऊपर पूरा अमल करता है? कोई मुझे दिखा इस्राएल के माशरे में जो कलाम के ऊपर पूरी सच्चाई के साथ अमल करता है, जिसमें कोई नक्स मौजूद नहीं है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसा कोई शख्स ला मेरे सामने। ऐसा अजीजो कोई भी नहीं है, ऐसा अजीजो कोई भी नहीं है जो पूरा कलाम पर अमल करता हो। सब इंसानों से गलती हो जाती है। कोई ज़ना नहीं करता तो चोरी कर रहा है, कोई चोरी नहीं करता तो झूठ बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा तो कत्ल कर रहा है, कोई कत्ल नहीं कर रहा बेईमानी कर रहा है। लेकिन हर शख्स कहीं ना कहीं जगह पर फंसा हुआ है। कोई गालियां बक रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर पर कब्जा कर रहा है, हर शख्स। लेकिन ये औरत बदनाम थी, और इसने जब मसीह की इस बातों को देखा कि ये गुनाहगारों के साथ रहता है, ये औरत खुद चल कर आई। कोई इसके पास अंजील लेकर नहीं गया, कोई खादम इसके पास नहीं पहुंचा। इसने दिल में सोचना शुरू किया कि मैं क्यों ऐसा काम कर रही हूं। क्या बदन की रहाई के लिए, बदन को ताकत देने के लिए, क्या खुराक के लिए, क्या इज्जत हासिल करने की, शोहरत हासिल करने के लिए, क्या दौलत हासिल करने के लिए मैं अपना बदन बेच रही हूं? इसने सोचा और ये आई यीशु मसीह के पास। पहले ये रात को निकलती थी, लेकिन आज दिन की तारीकी में मसीह से मिलने के लिए आई और मसीह के पास आई। और इसने नहीं देखा कि मसीह के साथ कितने लोग हैं, मसीह के पास कितने भीड़ होती है। ये आई, आज ये कुछ बदलने के लिए आई है। आज ये फाना को छोड़कर बका में जाने के लिए आई है। आज ये अपने बातन में झांक कर मसीह से मिलने के लिए आई है। आज ये चाहती है कि मेरा ताल्लुक रूहों के बाप के साथ हो जाए। आज इसने सोच लिया है कि मैं खुदा के साथ अपना ज़ाती रिलेशन रखूंगी। आज इसने ये सोच लिया है मैं खुदा के साथ प्यार करूंगी। मैं जहां से घिरी हूं मैं वहां फिर से वापस जाऊंगी। आज इसने सोच लिया है कि मैं उस निजात दहिंदा के कदमों को चूमूंगी, उस निजात दहिंदा के पांव में लिपट जाऊंगी, उससे कहूंगी तू सबको माफ करता है, मुझ पर भी तरस खा और मुझ पर रहम कर। आज इसे कोई नहीं रोक रहा, आज ये रुकना भी नहीं चाहती। आप में से कोई गुनाहगार है, कोई ज़ना में मुब्तला है, कोई परेशानियों में मुब्तला है, कोई चोरी डकैती में, कत्ल में मुब्तला है, कोई गुनाहगार है, तो उसके लिए दरवाजा है अब्दी निजात का, यीशु मसीह। आप मसीह के पास आए इस औरत की तरह दिलेरी करके, जो माशरे के ऊपर धब्बा थी, जिसका चलन दुरुस्त नहीं है, जो तवाइफ है, जो फाशा है। आज उसने मजबूत इरादा कर लिया कि मैं मसीह के साथ मिलूंगी। अजीज बेटो और बेटियों, कहीं आप भी इस तरह के मर्ज में मुब्तला हैं, ज़ना में मुब्तला है, नशों में मरे हुए हैं, कत्ल किया हुआ है, चोरी की हुई है और माशरे के ऊपर बदनमा दाग और धब्बा है आप, तो आपके पास मौका है इस औरत की तरह। ये औरत आई, इसने इतरदान को तोड़ा और मसीह के कदमों पर निछावर किया, मसीह के कदमों को अपने होंठों से चूमा, अपने बालों से साफ किया, क्योंकि इसने ये सोच लिया था, ये बातन में बेदार हो चुकी थी, ये गुनाह की उस लत से तंग पड़ चुकी थी। आप भी अगर तंग पड़ चुके हैं, आप अगर चाहते हैं, तो दरवाज़ा यीशु मसीह है।
आपके पास मौका है, आप आए इस औरत की दलेरी को देखें। शमौन फरीसी ने दिल में सोचा तो यीशु मसीह ने उसको आईना दिखाया, उसको बताया कि कौन यहां ठीक है, कौन कलाम पर अमल कर रहा है। सब किसी न किसी गुनाह में मुब्तला है। और अजीजों, फिर यीशु मसीह ने शमौन से कहा, मैं तेरे घर में आया तो तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी ना दिया, मेरे सर पर तेल ना मला, मेरे भूसे ना लिए, लेकिन जब से ये औरत आई है इसने मेरे पाँव आंसुओं से धोए, इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा, इसने अपने अंदर को मेरे खून से साफ कर लिया। मैं हर गुनाहगार को मौका देता हूँ, हर गुनाहगार के लिए मैंने अब्दी कफारा दिया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जैसे ही इसने यीशु मसीह के कदमों को चूमा, जो इसकी जिंदगी में वीरानियां थी, अदासियां थी, गुस्सा था, डिप्रेशन था, हसद था, जलन थी, कड़वाहट थी, वो सारी खत्म हो गई। इसकी जिंदगी में ताजगी के दिन लौट आए और मसीह ने इस औरत से कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। आप तौबा करें, यीशु मसीह की जानब रजू करें, उसकी सलीब को जो अब्दी कफारा है, जो तमाम इंसानों का, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक है, किसी फिरके से है, किसी डिनोमिनेशन से है, आपके पास एक ही रास्ता बचता है। अगर आप गुनाह में घिर चुके हैं, वो यीशु मसीह है जिसने अपने बदन को सलीब पर कुर्बान कर दिया, जिसने अपने बदन को सलीब पर कुर्बान करके अपने आप को आपके गुनाहों के नीचे दबा लिया ताकि आपकी जिंदगी में ताजगी और इत्मीनान आए, आपके गुनाह मिट जाएं, आपका अब्दी कफारा हो जाए, आपका तल्लुक रूहों के बाप के साथ, यहोवा के साथ हो जाए। अजीज बच्चों, इस औरत से यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, सलामत चली जा। मसीह ने आपका कफारा देकर आपको सलामती दी है, आपको इत्मीनान बख्शा है, आपकी जिंदगी में ताजगी लेकर आया, इत्मीनान लेकर आया। आप भी, वो औरत फानी जिंदगी गुजार रही थी, रुपए पैसे को हासिल करने के लिए, शोहरत को हासिल करने के लिए अपने जिस्म को बेच रही थी, लेकिन उसको ये पता था कि जिस राह पर मैं चल रही हूँ मैं हलाक हो जाऊंगी, मेरा जिस्म तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, जब बढ़ापा आ जाएगा मुझे कोई पूछेगा नहीं, मेरी रूह भी नापाक हो चुकी है, मैं उससे डरती हूँ जो रूहों का बाप है, जो रूह और बदन दोनों को मार सकता है। इसने खुद तब्दीली का आगाज किया और अपने फानी जिंदगी को रूहानी कर लिया। फानी जिंदगी को रूहानी करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, वो है तौबा और रजू लाना। किससे तौबा करनी? जो कादिर मुतलक है, जो खुदा है, जो सारी दुनिया का रहबर है, जो रहनुमा है, उसके आगे झुके, अपने आप को निछावर करें, इस औरत की तरह, इस औरत की तरह निछावर करे, और मसीह उसी तरह कहेगा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, ऐ बेटे तेरे गुनाह माफ हुए, सलामती हो तेरी, शालूम, सलामत चली जा, सलामती में चली जा। और सलामती आसमान पर है, जहां मौत नहीं है, जहां मातम नहीं है, जहां आंसू नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां पीड़ नहीं है, जहां कोई गम नहीं है, वहां इत्मीनान है। और जहां मसीह है वहीं सलामती है, क्योंकि मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा है। आओ बच्चों, अगर हम गुनाह में, ज़ना में,
حرام کاریوں میں، زنا کاریوں میں، جادوگری میں، لڑائی جھگڑوں میں گھر چکے ہیں، آپ کے پاس ابدی نجات کا دروازہ یسوع المسیح موجود ہے۔ آئیں اس کی جانب جھکیں، اپنے گناہ اس کو دے دیں، اس سے اطمینان سکون لے لیں۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔